یہ 5 عقیدے بھی میں کور کر دوں. پہلا عقیدہ، انہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. مفتی طارق مسعود صاحب نے، میں سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بریلویوں کی طرح یہ نہیں کہا کہ کتابیں بدل گئی ہیں، کہہ بھی نہیں سکتے تھے. 1944 میں تو تھانوی صاحب فوت ہوئے ہیں، 80 سال ہوئے ہیں مشکل سے. آج 2025 ہے 6 اپریل. السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں انہوں نے دفاع کیا. اب مفتی صاحب کو پتا تھا کہ کام انہوں نے غلط کیا ہے. انہوں نے کہا کہ چونکہ معین الدین چشتی کی بزرگی مانی ہوئی ہے، لہذا اگر ان کی باتوں میں 99 مطلب کفر کے نکلیں گے، ایک اسلام کا، تو ہم اسلام کا فتویٰ دیں گے، اگرچہ اس طریقے سے کلمہ پڑھانا غلط ہے. بھئی کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ کلمہ پڑھانا بھی غلط ہے، پھر دفاع بھی کریں گے، کہتے ہیں بزرگی مانی ہوئی ہے. بزرگی تو غلام احمد قادیانی دجال کی بھی مانی ہوئی تھی. مناظر تھا مسلمانوں کا، حنفی سنی تھا. جب اس نے دعوی نبوت کیا، اصل میں تو دماغ خراب ہوا ہے اس کا آخری 5 سالوں میں، 1903 سے 1908 کے درمیان. اس سے پہلے تو وہ اور باطل تعویلات کرتا تھا. امتی نبی ہونے کا دعویٰ اس نے اس وقت کیا، تو پھر اس کی بھی خدمات ہے. جی بزرگوں کی بزرگی چونکہ مانی ہوئی ہے. بھائی کہاں سے مانی ہوئی ہے؟ ان بزرگوں کا واحد تعارف ان کی کتابیں تھیں، اور وہ ساری شرک کا پلندہ ہے. ہمارے نزدیک تو ان کی بزرگی نہ ماننا ضروری ہے. اگر کشف المحجوب شرکیہ کتاب ہے تو علی بن عثمان اجویری کی بزرگی ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ ایکسٹرنل سورس کوئی نہیں نا ہمارے پاس. صحابہ اور اہل بیت کے لیے ہمارے پاس ایکسٹرنل سورس موجود ہے، قرآن و سنت. اور یار بابا گرو نانک کو بھی مسلمان مانتے ہیں، بابا بلے شاہ کو بھی مانتے ہیں، نچ کے مرشد منایا سی. یہ تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. لہذا یہ کہنا کہ جن کی بزرگی مانی ہوئی ہے ان کی طرف غلط چیزیں جو ان سے ہوئی وہ ہم صرف نظر کریں گے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کے بعد انہوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہے، اور کہتے ہیں وہ رسول سے مراد انہوں نے قاصد لیا. وہ کہتے ہیں جی قرآن میں بھی آیا نا، جاعل الملائکۃ رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی رسول بنایا. تو یہ لغت کے معنوں میں، سرکار قرآن میں کوئی لغت کے معنوں میں تو یہ رسول نہیں آیا. فرشتے تو واقعی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں. ان کو تو ڈائریکٹ اللہ سے پیغام ملتا ہے. تو مفتی صاحب کہتے ہیں کیا وہ نبی ہوتے ہیں؟ ان کا نبی ہونا ضروری نہیں ہے، وہ رسول ہیں سارے فرشتے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے لیتے ہیں. معین الدین چشتی نے کہاں سے اللہ سے لیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ تھانوی صاحب نے لکھا رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے رسول، رسول اللہ کے بھی رسول نہیں ہے. رسول اللہ کے رسول اگر کوئی تھے تو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی تھے، اگر تم نے لغت کے معنوں میں لینا ہے. وہ تو اپنے آپ کو خلیفۃ رسول کہتے تھے. شکر کرو حضرت عمر نہیں ہے. میری تو زبان ہے نا حضرت عمر کی. حضرت ابوبکر نے کیوں نہیں کہا کہ میں رسول اللہ کا رسول ہوں؟ کہہ سکتے تھے نا، وہ تھے بھی. تھانوی صاحب نے ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث سے غلط رزلٹ نکالا کہ نبی الاسلام نے ایک صحابی کو حج کے دوران اپنا میسج دے کے بھیجا، اور اس نے وہاں جا کے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے تمہاری طرف پیغمبر بھیجا ہے، یعنی پیغام دے کر. اور انہوں نے وہاں اناؤنسمنٹ کی. اس میں الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، رسول ہوں. وہاں تو چل جائے گا لغت میں. لیکن معین الدین چشتی تو 633 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، نبی الاسلام تو 11 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. 650 سال بعد بندہ آگے کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی مجھے رسول اللہ نے پیغام دے کے بھیجا ہے؟ پھر تو ٹھیک ہے مفتی طارق مسعود صاحب، آپ بھی اپنے آپ کو رسول اللہ کہا کریں. آپ بھی تو ظاہر نبیوں والا کام ہی کر رہے ہیں نا. تبلیغی جماعت بھی ساری اللہ کے رسول ہے، پھر اس کا تو اینڈ ہی نہیں ہے. اس کے بعد یہ نا بلیک میل کرتا ہے، کہتا ہے جی انجینئر صاحب کو کہیں کہ جی جرت کریں پھر ان کو کافر ڈکلیئر کریں. اب اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ان کے بابوں کو کیا سمجھتا ہوں. او بھائی میں ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو بھی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھوائے، یا اس کو درست سمجھے یا اس کا دفاع کرے، وہ دار اسلام سے خارج ہے. اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. یہ تو میرا ایمان ہے. اور یہ صرف میرا فتویٰ نہیں ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آزمائش نازل کی، بلکہ عذاب الہی بن کے احمد بریلوی صاحب نازل ہوئے. احمد بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اور جب اس سے پوچھا جائے کہ تو رسول کس کو کہہ رہا ہے، تو وہ کہے کہ اس سے مراد میں پیغمبر لے رہا ہوں لغت میں، میں اس سے مراد نبی نہیں لے رہا، عام حالت میں جو میسنجر کے طور پر، تو اعلیٰ حضرت نے کہا اس کی تعویل قبول نہیں کی جائے گی، وہ کافر ہے.
مفتی طارق مسعود صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اعلی حضرت پہلے ہی اس دفاع کو کفر کہہ کے گئے ہیں. وہ لادہ بات ہے کہ ان سے دوسری جگہ مس ہینڈلنگ ہوئی، وہ انشاءاللہ مفتی انیب قریشی کو جب ہم جواب دیں گے تو اس محاذ پہ پھر وہ والی دلیل رکھیں گے انشاءاللہ. پھر فارسی میں انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی کہے من پیغمبرم، میں پیغمبر ہوں، تو وہ بھی کافر ہے. اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا پیغمبر سے مراد تم ڈاکیا لے رہے ہو یا وہ والا نبی مراد لے رہے ہو. اور اس سے بڑھ کر ہماری دعوت کی ہیٹ کی وجہ سے ابھی تازہ فتویٰ آیا ہے مفتی منیب الرحمان کا. انہوں نے اعلی حضرت کی یہ باتیں کوٹ کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے نا میں رسول اللہ ہوں تو اس کی تعویل قبول نہیں کی جائے گی، چاہے وہ کہے کہ میں اس سے مراد میسنجر یا ڈاکیا لے رہا ہوں، اس کا اصطلاحی معنی ہی مراد لیا جائے گا. لہذا مفتی طارق مسعود صاحب، اعلی حضرت اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے پہلے ہی آپ کی ڈیمانڈ پوری کر دی ہے کہ رسول لفظ کی تعویل نہیں ہوگی، اسے کافر کہا جائے گا. میں الحمدللہ اس کو پہلے ہی انڈورس کر چکا ہوں. لو سامو، یہی آخری خواہش تھی نا، یہ مجھ سے انہوں نے کلوانا تھا. یہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ تو بیچارے کلپس دیکھتے ہیں نا، میں کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں اللہ کے فضل سے. اب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہم تو صرف دعائی کر سکتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ان کی بچپن کی خواہش پوری کر دی ہے کہ یہ کافر کے جی بالکل کافر کہتے ہیں ہم، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اگر ہم یہ کافر نہ کہیں اس کا جھوٹا دفاع کرنے والوں کو تو ہم خود کافر ہو جائیں گے. بھائی یہ آپ کے طریقہ واردات ہے. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں معین الدین چشتی نے ناجائز کام کیا، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم دفاع کریں گے. بھائی کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ صرف اس لیے کہ اپنا بابا ہے اور کوئی وجہ نہیں. ورنہ مجھے بتائیں یار، کوئی مسلمان دفاع کر سکتا ہے کلمے کے اوپر کمپرومائز کر سکتا ہے؟ یہ ان کا طریقہ واردات ہے. قبروں سے فیض لینا جائز ہے اور بزرگوں کے سینوں سے، مگر خواص کے طریقے سے، عام طریقے سے نہیں، تاکہ گڈ کاپ بیڈ کاپ دونوں ہو جائے. اگر کوئی وہابی آگے پوچھے تو اسے کہیں کہ دیکھو نا ہم نے لکھ دیا ہے کہ یہ جو عوام میں طریقہ ہے یہ غلط ہے. اور اگر کوئی صوفی آگے پوچھے تو کہیں دیکھو ہم نے لکھ دیا کہ خواص کے طریقے سے جائز ہے. یہی کام اعلی حضرت کے خلیفہ نے بار شریعت میں کیا ہے. قبروں کا طواف تعظیمی حرام ہے، البتہ برکت کے لیے گردے مزار پھرے تو کوئی حرج نہیں. ابھی کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ کہنا وہی چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی وہابی ٹائپ بندہ آئے اور کہے جا آپ نے گردے مزار پھرنے کو جائز کہا ہے تو کہیں پیچھے پڑھ لو، ہم نے لکھا ہے کہ طواف تعظیمی حرام ہے. اور اگر کوئی صوفی ٹائپ بندہ آئے کہ آپ نے بزرگوں سے فیض کا انکار کیا تو اسے کہ آگے پڑھ، ہم نے لکھا ہے گردے مزار اگر برکت کے لیے پھرے تو جائز ہے. اب میں نے ان کے صرف کپڑے نہیں اتارے، وہ چیزیں بھی اتار دی ہیں. ہاں میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ جب میرا نعرہ جاتا ہے نا تو ان کے کپڑے ویسے ہی اتر جاتے ہیں. تو اس طریقے سے تم جھوٹا دفاع کر لو گے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ بھی نہیں چلے گا. جب یہ ویڈیو چڑھے گی تو مجھے بتایا کیا عزت رہ جائے گی ان مفتیوں کی، ان کی ڈگریوں کی. دوسرا عقیدہ انہوں نے کہا کہ وہ تھانوی رسول اللہ والا واقعہ، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے شکر ہے وہ مانے ہیں کہ خواب میں بھی تھا اور بعد میں بیداری میں تھا. پہلے تو یہ خواب مفتی عبد الواحد قریشی بھی کہتا تھا خواب ہے، میں کہہ رہا پڑھ بیداری لکھا ہے. اب وہ کہتا نہیں بیداری ہے لیکن وہ بے اختیار تھا. جی ہم نے بارہا کہا ہے کہ ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں. بابا تو بے اختیار نہیں تھا. ایک شیطانی خواب، اس کے بعد بیداری میں بھی شیطانی عمل. تو اس کا جواب تو بخاری مسلم سے یہ بنتا تھا کہ تجھے چاہیے کہ بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دے. حدیث میں تو یہ آیا ہوا ہے. اور نے اپنی میں جو کام سیدھا کر لیا کہ جی اس میں تسلی ہے کہ تمہارا پیر اشرف علی تھانوی بیعون ہی تعالی متبع سنت ہے، یعنی اللہ کی مدد سے وہ انہیں اپنا بھی جو سودا کر لیا. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں اس قسم کا خط زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، عمران خان صاحب کو، مولانا فضل الرحمان کو بھی ملے نا، وہ بھی کبھی نہیں کہے گا، وہ کہے گا مروان لگا منو ہے جی بے اختیار تھا. بے اختیاری میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ وہ بندے کی زبان سے نکل گیا تھا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. کہنا اس نے یہ تھا کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب. آگے الفاظ ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ تھانوی رسول اللہ، پڑھ چشتی رسول اللہ، یا جو تو نے تھانوی رسول اللہ پڑھا وہ ٹھیک ہے. نبی صاحب نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس نے ٹھیک کیا. زبان لڑکھڑا گئی، ایک واقعہ تھا ختم ہو گیا. اور وہ بھی مثال کے طور پر ہے توبہ قبول کرنے والے کی.
نہ کہ یہ ہے کہ اس کا عقیدہ اس طریقے سے نبی اسلام نے تعلیم فرمایا. پھر بخاری میں حدیث لے آتے ہیں وہ مولا علی کا قول تعلیقاً کہ جی 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے, مجنون سے, نابالغ سے اور سوئے ہوئے سے. تو ہم پہلے ہی کہتے ہیں آپ کے بزرگ پاگل ہے, مجنون ہے. آپ اسے کلندر کہہ لیں, آپ کہہ لیں جذب کی حالت میں, مرزوق کہہ لیں, ہے تو پاگل ہے. یہ ان کے پاس وہی چند ایک گھسے پٹے دلائل ہوتے ہیں جو وہ رکھتے ہیں, حالانکہ اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہ بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا کہ جی آپ جو ہے وہ اس بندے کی کیفیت کو نہیں دیکھ رہے. مفتی صاحب نے اس میں ایک نئی بات کی, انہوں نے کہا دیکھیں بھٹی صاحب نے بڑا اچھا سوال پوچھا. انہوں نے کہا کہ جب وہ آیا تھا تو اس کو کہہ دیتے کہ یار یہ شیطانی خواب ہے, 3 دفعہ تھوک لے. کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں اس کیفیت کا. یہاں ہم جو کمرے میں بیٹھے ہیں, ایک بندہ پریشان آیا ہے, اس وقت اگر اس کو یہ بتاتے تو وہ غم سے ہی مر جاتا. کتنی بڑی کہانی کرائی مفتی, اور مفتی وہ ان کے پاس آیا نہیں تھا, اس نے تو خط لکھا تھا. خط 10-15 دن بعد پہنچا ہوگا, 10-15 دن کے بعد جواب گیا ہوگا, 1 مہینے بعد اس کی وہی کیفیت ہے 1 مہینے تک. انہوں نے سمجھا کہ جس طرح رشید احمد گنگوئی نے قاسم ننوتوی کو چرپائی پہ لٹایا ہوا تھا, تو تھانوی صاحب کا مرید چرپائی پہ لیٹا تھا اور وہ صبح اٹھا, اس نے کہا جی میں کلمہ پڑھا ہے, تو انہوں نے کہا بچے تسلی ہے. دوسرا, حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے کہ جب ایک قیدی نے خواب دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر وہ ٹوکرا ہے اور اس میں سے چیل کوے کھا رہے ہیں, تو یوسف علیہ السلام نے اسے سیدھا بتایا کہ تجھے سولی دیا جائے گا اور تیری لاش اس طریقے سے جانور کھائیں گے. اگر یوسف علیہ السلام تھانوی صاحب سے یا مفتی طارق مسعود صاحب سے مشورہ کرتے تو کہتے نہیں اس میں تسلی ہے, بے فکر ہے. جہاں اتنا بڑا مسئلہ تھا پیغمبر نے بھی صحیح بات بتائی. یہاں اگر تم واقعی بعون ہی تعالی متبع سنت ہوتے تو سیدھی بات بتاتے یوسف علیہ السلام کی طرح, اور کہتے کہ بھائی سیدھی طرح اللہ سے معافی مانگ, اے بزرگ تنو لڑ گئے نے, میرے لڑ لگے ہیں تے تو پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی. نعوذ باللہ. میں کہتا ہوں یار یہ تو کسی جانور کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے, یہ انسان ہے. صحیح کہا ہے اللہ تعالیٰ نے, اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. ادروائز اتنی لمبی تقریریں ہم دیکھیں ہماری ایفرٹس کن کاموں میں لگ رہی ہیں کہ ہم ان کو یہ منوا رہے ہیں کہ بھئی یہ کلمہ جو ہے اپنا سیدھا کر لو. عقیدہ نمبر 3, قبر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اس کو عرش اور کرسی سے افضل کہا. تو بھٹی صاحب نے وہی, چونکہ ہماری ویڈیوز دیکھی تھی, انہوں نے کہا کہ بھئی صحیح بخاری میں ہے کہ صحابہ کرام کے پاس, تابعین کے پاس نبی علیہ السلام کے بال مبارک تھے, انہوں نے کبھی حضور کے جسم کے حصے کو کبھی اللہ کے عرش سے افضل نہیں کہا. اور تم لوگ نبی علیہ السلام کی قبر کی مٹی کو کہہ رہے ہو کہ جو ان کے جسم کا حصہ بھی نہیں ہے. اگر اس مٹی سے نبی علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے تو جو تخلیق ہوگی وہی جسم کا حصہ ہے نا, باقی جو مٹی ہے وہ جسم کا حصہ تو نہیں, ورنہ تو ابو بکر عمر کی قبریں بھی پھر رسول اللہ کے جسم کا حصہ ہوئی, اگر یہ اس کہانی کو مان بھی لیا جائے. اب اس کے جواب میں اس نے بتایا کیا جواب دیا, کہتے ہیں اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں اس قسم کی بحثیں نہیں تھی, یہ بعد کے عقیدے ہیں اور ان پہ اجماع چل رہا ہے. یار صحابہ کرام نے جو بحثیں نہیں کی ہیں, ویسے تو تم کہتے ہو ہم صحابہ کے طریقے پہ ہیں, اب تم بابوں کے طریقے پہ آ گئے ہو. عقیدہ ہمیں صحابہ بتائیں گے یا تمہارے بابے بتائیں گے؟ جی اجماع ہے جی, اور نام لے رہے ہیں امام ابن عبد البر کا 5ویں صدی سے, اس میں بھی خیر کلام ہے. بھائی صحابہ تابعین تبع تابعین سے عقیدہ دکھاؤ. جی اجماع ہے. اجماع کہاں سے ہو گیا؟ عقیدہ اصول کی چیز ہے, پہلی چیز جو ہے عقیدے کے لیے وہ قرآن ہے, اس کے بعد سنت ہے, اور وہ بھی محکم دلائل ہو. وہ سنن نسائی میں المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. سیدنا عمر نے قاضی شریح کو خط لکھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ تیرے پاس آئے پہلے کتاب اللہ میں تلاش کرو, اس میں نہ ملے تو سنت میں, سنت میں نہ ملے تو امت کے اجماع میں, اور اس کے بعد چاہو تو تم اجتہاد کر سکتے ہو, لیکن پہلی چیز قرآن و سنت ہے. اجماع جس بات پہ صحابہ کرام نے نہیں کیا جبکہ اس دور میں ممکن تھا, ایک تو ہو سکتا ہے نا آج کے دور کا کوئی اجماع ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. اس زمانے میں کیا اس پہ اجماع نہیں ہو سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک جو صحابہ کے پاس تبرکن ہے, جو بخاری مسلم میں ہے, نبی علیہ السلام نے خود تقسیم فرمائے تھے, یہ اللہ کے عرش سے افضل ہے. تو اگر صحابہ کرام نے اس قسم کا عقیدہ نہیں گھڑا تو تمہارے بابوں کو بھی کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ عقیدہ گھڑ کے تو امت کو مشکلات میں ڈالتے. جبکہ دوسری طرف نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا, میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں,
مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، عیسیٰ ابن مریم والا معاملہ میرے ساتھ نہ کرنا۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث، اما عائشہ کہتی ہیں آخری دن نبی اسلام کے چل رہے تھے، آپ بار بار اپنے چہرے اقدس سے چادر ہٹاتے اور دعا کرتے اللہ کے حضور، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور پھر اما عائشہ کے الفاظ ہیں، اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم حضور کی قبر کو اوپن چھوڑ دیتے کہ لوگ آ کے زیارت کریں، لیکن اس زمانے میں بھی جو جاتا تھا وہ اما عائشہ کی اجازت سے اس حجرے میں جاتا تھا۔ بعد میں تو خیر وہ ختم ہی ہو گیا معاملہ، اب جتنے حکمران اندر بھی جاتے ہیں نا، قبر مبارک تک کوئی نہیں جاتا، سائڈ پہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، باہر سے ہی ہو کے آتے ہیں۔ تو اما عائشہ سلام اللہ علیہا کو پتہ چل جائے کہ اس قسم کے لوگ آئیں گے جو نبی اسلام کی قبر کو اللہ کے عرش سے افضل کہیں گے، تو سب سے پہلے ان کے اوپر اما عائشہ فتویٰ لگائے سلام اللہ علیہا۔ خیر یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، میں اس پہ مزید بھی بات کر سکتا تھا، لیکن ٹائم بچانے کے لیے چوتھے عقیدے پہ، قبر مبارک کی زندگی کو المہند میں کہا گیا کہ دنیاوی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ترجمہ کر لیں دنیا کی سی، چلو جی مان لیا دنیا کی سی۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم برزخی مانتے ہیں، اور پتہ ہے المہند میں کیا لکھا ہے؟ برزخی نہیں ہے، المہند میں یہ لکھا ہوا ہے کہ برزخی نہیں ہے جو شہداء کو حاصل ہے، بلکہ ہم دنیاوی مانتے ہیں۔ اچھا، پہلے جب ہم یہ بات کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ دنیاوی سے مراد ہے کہ آپ کا جسم اطہر سلامت ہے، بالکل وہ تو ہمارا عقیدہ ہے، وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا جسم اطہر بھی سلامت رہا لاٹھی کے سہارے، سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں۔ اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے۔ بالکل ہم تو اس بات کے قائل ہیں، اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو جس طرح دفنایا گیا تھا، آج بھی قبر انور میں وہ اسی طریقے سے لیٹے ہوئے ہیں، لیکن یہ آخرت کی زندگی ہے۔ وہ جو آپ لیٹے ہوئے ہیں اس میں آپ سانس نہیں لے رہے، اس دنیا کا رزق نہیں کھا رہے، دنیا والا ٹوائلٹ یوز نہیں کر رہے، وہ آخرت کی زندگی ہے جو بغیر سانس کے ہے، بغیر دنیا کی نعمتوں کے ہے، وہ آخرت کی نعمتوں کے ساتھ ہے، اس کی ڈائنامکس ہی ڈیفرنٹ ہے، وہ برزخی ہے۔ اور انہوں نے اسے دنیاوی بنا دیا، اور الٹا جو اس چیز کو سمجھاتا ہے اس کو کہتے ہیں حیات النبی کا قائل ہی نہیں ہے۔ تو یہ پھر کہتے تھے نہیں ہم بس اتنا ہی مانتے ہیں۔ میں نے کیا کیا، میں نے ان کا وہ واقعہ دریافت کیا فضائل حج سے کہ 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی کے لیے قبر اطہر سے ہاتھ باہر نکلا، جو باپا جانی نے بھی نقل کیا اور شیخ زکریا کاندلوی نے بھی، اس سے بڑھ کر مفتی تقی عثمانی نے درس حدیث میں یہ واقعہ سنایا۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا۔ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس کر۔ اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اندازہ کرو، درس حدیث میں کہانیاں سنا رہے ہیں۔ اب ان کے لیے مصیبت ہوگی کیونکہ اب یہ تعویل کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ اب تو ہاتھ باہر بھی آ گیا۔ پہلے کہتے تھے کہ یہ حیات النبی سے مراد ہے کہ جسم سلامت ہے، اب تو ثابت ہو گیا اگر ہاتھ باہر آیا تو باہر تو فزیکل ورلڈ کی چیز ہے نا بھائی۔ اور کہتے ہیں 90,000 لوگوں نے دیکھا۔ 90,000 لوگوں نے کہاں سے دیکھ لیا؟ اس وقت مسجد نبوی میں اتنا مجمع نہیں آتا تھا۔ دوسرا، ایک ہاتھ قبر سے باہر نکلے تو زیادہ 1,000-1,500 لوگ دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی اگر ایک ترتیب سے کھڑے کیے جائے۔ 90,000 لوگ تو دیکھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ کوئی کم از کم 50-60 فٹ اونچا نہ ہاتھ نکلے، اور اگر اتنا اونچا ہوگا تو شیخ احمد رفاعی چومیں گے کیسے؟ اور اس سے بڑا جھوٹ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی بھی پاس کھڑے ہوئے تھے۔ اب سٹوری لکھنے والا بھول گیا کہ عبد القادر جیلانی نے پہلے چوما، بعد میں احمد رفاعی نے، کیونکہ احمد رفاعی مرید ہے عبد القادر جیلانی کا۔ تو میں کہتا ہوں بڑا بدبخت ہے پیر کہ مرید نے چوم لیا اور عبد القادر جیلانی نے نہیں چوما۔ اور کہانی جے چوٹ جے، یہ ہاتھ کبھی بھی سیدہ عائشہ کے لیے نہیں نکلا جو 47 سال تک اسی اجرے میں رہی۔ یہ ہاتھ کبھی سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا جو نبی کے غم میں فوت ہوگی 6 مہینے کے بعد۔ یہ ہاتھ کبھی مولا علی کے لیے نہیں نکلا کہ حضرت ابوبکر کے ساتھ کمپرومائز ہو جاتا، وہ تو بعد میں ہوا، لیکن قبر مبارک پہ جا کے کسی نے فیصلہ نہیں کروایا۔ یہ ہاتھ سیدہ عائشہ کے لیے نہیں نکلا کہ وہ جنگ جمل کے لیے نہ جائیں، جو بعد میں وہ شرمندہ تھی۔ تمہارے بابوں کے لیے ہاتھ نکلتے ہیں، جھوٹ بولتے ہو، کہانیاں۔ کہتے ہیں فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے بھائی، سورہ یاسین اور سورۃ الواقعہ میں آیا کہ جو دنیا سے چلا گیا اب اس دنیا میں واپس
نہیں آ سکتا. وہ عیسیٰ ابن مریم کا معجزہ تھا اور وہ بھی دنیا میں واپس نہیں آتے تھے, صرف مردہ گواہی دیتا تھا ان کی رسالت کی. دیٹس آل. جو دنیا سے چلا گیا واپس نہیں آ سکتا. اور نبی اسلام کے بارے میں کوئی بات بیان کرو گے تو بخاری مسلم حدیث ہے, جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. تم پورے واقعات منسوب کر رہے ہو. مولا علی کی حدیث ہے بخاری مسلم میں, جنگ صفین سے واپسی پہ انہوں نے خوارج کے خلاف قتال کے لیے اپنے فوجیوں کا مورائل بلند کرنے کے لیے کہا کہ اللہ کی قسم میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں, یہ تکلیف تو برداشت ہے, لیکن یہ گوارا نہیں کہ میں کوئی ایسی بات نبی اسلام کے بارے میں کروں جو میں نے خود نہ سنی ہو. پھر انہوں نے بتایا کہ جو خوارج کو قتل کریں گے وہ مخلوق میں بہترین لوگ ہوں گے. مولا علی تو حدیث بیان کرتے ہوئے ڈرے اور کہیں کہ آسمان سے زمین پہ گرنا یہ کم عذاب ہے, اس سے بڑا عذاب یہ ہے کہ رسول اللہ کے اوپر کوئی جھوٹ باندھا جائے. تمہارے سارے مفتی بے دھڑک کر رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں جی انجینئر صاحب پرانے بزرگ جو لکھ کے گئے ہیں ان کو کیوں نہیں کچھ کہتے؟ اور لیاؤ نا, لسٹ بناؤ. جب ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علمی اختلاف رکھتے ہیں, جن کو ہم جنتی بھی مانتے ہیں صحابی بھی مانتے ہیں, تو تھوڑے بابے تے شاہی کوئی نہیں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. تو لسٹ بنا, منڈ کے رکھ دیں گے سارے اگلے پچھلے. ہمیں رسول اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ اللہ کے بندو, دھونسے لگاتے ہو بابوں کی, جن کی نہ دنیا کنفرم نہ آخرت کنفرم. صرف صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں آپ وثوق سے کہہ سکتے ہیں, باقی تو ساروں کے دیکھیں نا. اعلی حضرت مجدد دینوں ملت ہیں بریلویوں کے, جو بندی کہتے ہیں مجدد دین بدعت ہے. تھانوی صاحب, اشرف تھانوی صاحب حکیم الامت ہیں دیوبندیوں کے, بریلوی کہتے ہیں مریض الامت. تو آڈے بابیاں دی ٹوٹل اوقات ہے جے. کروڑوں لوگ جس بابے نو مندے نے, دوسرے کروڑوں لوگ اسے گمراہ سمجھتے ہیں. لو سامو کہانیاں بنائی ہیں. آخری عقیدہ نمبر 5, بزرگوں کی قبروں اور سینے سے فیض لینے کے قائل ہیں, مگر خواص کے طریقے پہ, میاں والے طریقے سے. ہاں خواص کا طریقہ یہی ہے. ہاں وہ لوگ کہتے تھے کہ سینوں سے فیض کیسے ہوتا ہے, کوئی ٹیکے سے نچوڑا جاتا ہے. میں نے کہا بالکل بتا کے گیا. ارواح ثلاثہ میں تھانوی ٹین ایجر بچہ, اگر اس نے خود منظر دیکھا ہے, اس ٹائم ان کی عمر 16 سال ہوگی جب کا یہ واقعہ ہے, ایک داڑھی والا دوسرے داڑھی والے کو لٹا رہا ہے اپنے ساتھ. کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مفتی صاحب دیکھیں, کہتے ہیں ان کے لیے بچے تھوڑے تھے جو داڑھی والے لٹانے تھے. انہوں نے مفتی صاحب جو انہوں نے مشورے دے رہے تھے اپنے بڑیانوں بھی. دیکھیں داڑھی والوں کو لٹانے سے چھوٹے بچوں کے لٹانے کی نفی لازم نہیں آتی مفتی صاحب. اور داڑھی والا تو ہم نے ویڈیو بھی دیکھ لی ہے, مفتی عبدالعزیز والی, دوسرا بھی داڑھی والا تھا. کہتے ہیں انجینئر صاحب نا ہمارے بزرگوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں. الزام نہیں لگایا, آپ خود مان رہے ہو کہ لکھا ہوا ہے. جلسے میں ایک مولوی دوسرے مولوی کو چرپائی پہ لٹا رہا ہے اور اس میں الفاظ یہ, عاشق صادق کی طرح کروٹ اس کی طرف کی, اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا, حتیٰ کہ قاسم نوتوی نے کہا میاں لوگ کیا کہیں گے, یعنی اندر لے جا. ہاں یہی مطلب ہے. دوسرا اگر مطلب ہوتا نا بھائی تو وہ کہتے کہ شرم کر رہا ہے, یعنی آندھی مولوی داڑھی رکھ کے کام کرنا ہے. یہ تو انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا لوگ کیا کہیں گے. اگر سی سی ٹی وی کیمرہ ہوتا نا تو یہ ویڈیو بھی آپ کو دکھا دیتے. اس نے کہا کہنے دے لوگوں کو جو کہتے ہیں, جو بند دماغ بند. پھر تذکرۃ الرشید میں وہی رشید احمد گنگوئی جو ہے وہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ قاسم میاں دلہن کی شکل میں آئے ہیں, اور جس طرح مرد و عورت کو ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ ہوا. اور کہتے ہیں جی اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جی رشید احمد گنگوئی صاحب نے قاسم نوتوی کے شاگردوں کی بعد میں تربیت کرنی تھی ان کی وفات کے بعد. اے وچوں کڈیا جے انہوں نے پوری دیہڑی جو سوچتے رہتے جو خواب ہی نظر آتا جے, اور اس تو بڑی گل لکھ دیندے رہے. اور مفتی صاحب کہتے ہیں یہ تو فرینکنس ہے کہ فوج مذاق بھی کر لیا کرتے تھے. میں ایک بات کہتا ہوں, اگر یہ دونوں معاذ اللہ ہم جس پرستی کر رہے ہوتے, دونوں بڑی عمر کے لوگ, بڑی بڑی داڑیاں, تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ ہم جس طرح پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتا ہے اس کام کے لیے؟ اب لکھنے والے کی غلطی ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے, اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے, تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے.
تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی, ایک نجی واقعہ, محفل کا, مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا, تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں یار, ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا, کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی. انجینئر کا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے, اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے, منہ سے بھی گوبر. بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے, وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے, تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا, تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ. یہ خالصتاً ایک مذاق کا واقعہ ہے جو ان کے کسی شاگرد نے لکھا کہ دونوں لیٹے ہوئے ہیں, مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے, جیسے ہوتا ہے نا بے تکلفی کا مذاق لوگ کر رہے ہوتے ہیں, فحش مذاق بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی میں. وہ ایک محض مذاق کا واقعہ ہے. لکھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے فری تھے کہ اس قسم کے فحش مذاق بھی آپس میں کر لیا کرتے تھے. لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوست بھی ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں, آج تو بڑا کہتے ہیں نا, بڑا تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے, کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ, کہتے ہیں نا بڑا تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے, کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ. یہ دوست احباب آپس میں مذاق کرتے ہیں. اور مجھے وہ کہتے ہیں انجینئر کے منہ سے ہمیشہ تعفن نکلتا ہے, اس کو منہ کی بواسیر ہے. جو کرتوت کر رہے ہیں ان کی فرینکنس ہے, اور جو کرتوت ہائی لائٹ کر رہا ہے اسے بواسیر ہے. بواسیر تو ان کو ہی ہوئی ہے, ان کے ماننے والوں کی دماغ کی بواسیر ہے کہ ان چیزوں کا دفاع کر رہے ہیں. اب تو خیر وہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ کر دیا تھا تو لکھنا نہیں چاہیے تھا. لکھنے والا کون؟ تھانوی صاحب. کرنے والے کون؟ مدرسہ دیوبند کے جو بانی ہے قاسم ننوتوی صاحب, وہ مفعول تھے. فاعل کون؟ رشید احمد گنگوئی. اب میں نے تو نہیں ان کو کہا. تو یہ سینے سے فیض اس طریقے سے, اور وہ آج تک چل رہا ہے یہ فیض, اور یہ ان سے پہلے سے چل رہا ہے. حافظ ابن کثیر نے میری ویڈیوز نہیں دیکھی تھی, مجھ سے 700 سال پہلے گزرے. ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے, کوئی جج, کوئی حکومتی عہدیدار, کوئی مفتی, کوئی فقیہ اس کام سے بچا ہوا نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے اللہ بچا لے. اور ان کا سفر میں اپنے بچوں کو علماء کی پہنچ سے دور رکھیں. یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ مولوی یہ کچھ کرتے ہیں. اور یہ آئے دن اس رمضان میں بھی کئی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں. اب تو یہ مجھے ارشاد بھائی کہہ رہا تھا, میں کہ یار میں کتنی دفعہ اس کو ٹاپک بناؤں, مجھے خود شرم آتی ہے یار بار بار بات کرتے ہوئے. روزانہ کوئی نہ کوئی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے. اور یہ جناب سینوں سے فیض اور قبروں سے فیض. اسی اربع ثلاثہ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ قاسم نوتوی صاحب مرنے کے بعد قبر سے نکلے, 2 دیوبند کے مولویوں کی صلح کروائی, اندر چلے گئے. پہلے انہوں نے سٹانس لیا کہ جی وہ واقعہ جو ہے وہ دیکھنے والے کو یوں لگا, ہو نہیں سکتا کہ ایسا ہو. نیچے تھانوی صاحب نے لکھا ہے, تھانوی صاحب نے بالکل الٹ لکھا ہوا ہے بھائی, اور کہتے ہیں انجینئر صاحب نے آپ بتایا. انجینئر صاحب نے 2012 میں بتایا ہوا ہے. نیچے حاشیہ, میں بیچ میں پڑھنا چھوڑ گیا تھا کیونکہ اوپر والا کافی تھا. حاشیہ اس کی وجہ سے مجھے دوبارہ پڑھنا پڑا. میں نے 1994 میں یہ واقعات پڑھے ہوئے ہیں, میاں والے بھی اور یہ قبر سے نکلنے والے. زلزلہ کتاب کے سٹارٹ اسی واقعے سے ہوتا ہے کہ قاسم نوتوی قبر سے نکلا اور 2 مولویوں کی صلح کروا کے چلا گیا. اور جس مولوی کو ملا تھا سخت سردیوں میں لحاف کے اندر اس کا پسینہ نکل گیا تھا. دوسری چیز نکلنے کا ذکر انہوں نے نہیں کیا, حالانکہ مردے کو دیکھ کے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے بندو, اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو. سورہ یاسین اور سورۃ الواقعہ میں آیا کہ جو مر گیا اب دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. یہ سب کچھ شیطانی چیزیں, اس کو کرامت بنا کے پیش کر رہے. کرامت ایسے نہیں ہو سکتی بھائی. اس میں الفاظ ہیں, ہو سکتا ہے کہ روح نے جسم میں تصرف کر کے قبر سے نکال کے آ گیا ہو. اور یہ کہہ رہے ہیں اس کو لگا ایسے صرف بابوں کو بچانے کے پیچھے. میں نے قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ, ان بزرگوں کے اتنے واقعات لکھے ہیں. کوئی قبر کی مٹی چاٹ رہے ہیں دیوبندیوں کے, بریلویوں کے تو چھوڑ دیں, وہ تو بے شمار ہیں. بہرحال اینڈ پہ مفتی صاحب کو سلام ہے کہ جو میں الحمدللہ پچھلے 17 سال سے کوشش کر رہا تھا عوام الناس کو منوانے کی, اور منوا چکا تھا. آج علماء نے بھی مان لیا کہ بریلوی دیوبندی دونوں ہی دین تصوف کے ماننے والے ہیں, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک نے میک اپ کیا ہوا ہے, دوسرا بغیر میک اپ کیا ہے. جس کا میک اپ تھا یعنی دیوبندی, وہ میں نے گرم تولیہ پھیر کے ان کے چہرے سے وہ میک اپ ہٹا دیا ہے. اور وہ گرم تولیہ پتہ ہے کیا ہے؟ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.